اللہ تعالیٰ اس تمام مخلوق سے دل مانگ رہا ہے کہ بھائی دل مجھے دے دو، اور دل ہم نے دوسروں کو دیا ہوا ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خدا تمہارے صورت کو نہیں دیکھتا، بس اپنے عقل تدبیر میں صاحب دل کو تلاش کر، کوئی ابو بکر کو تلاش کر، چونکہ تو نے اپنے دل کو دل سمجھ لیا ہے، اس لیے تو نے صاحب دل کی جستجو ترک کر دیا۔ تم نے دل کو صحیح سمجھا، نہ تم اس کا علاج ڈھونڈتے ہو، اور نہ تم اس کا طریقہ ڈھونڈتے ہو، اور نہ تم اس کے صاحب دل کو ڈھونڈتے ہو۔ مولانا فرماتے ہیں کیونکہ وہ اگر وہ صاحب دل نظر کرتا ہے اس اللہ کے لیے کرتا ہے، وہ اپنی زندگی میں جن چیزوں پہ واسطہ ہے اور نظر ہے وہ اندر سے پھر بھی اللہ کے لیے، جیسے ہمارا تمام چیزیں نفس کے لیے ہے، اس کا تمام چاہت نفس کے لیے ہے، اس کے تمام عزت نفس کے لیے ہے، اس کے تمام چیزیں وہ نفس کے لیے مانگتا ہے، وہ اسی طرح جو چیز مانگتا ہے وہ اللہ کے لیے مانگتا ہے، کیونکہ وہ ہر حالت میں اللہ کے لیے ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو منتخب کر لیا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے بغیر کبھی کسی کو عطا نہیں کرتا۔ میں نے واصل بحق کے بارے میں تھوڑا سا بتا دیا، وہ جو اللہ کے ساتھ کس طرح وصل ہے وہ باتیں ذرا تکلف کی اگر میں کروں تو شاید ذہنوں سے اوپر ہو جائے۔ اے مالدار، اب ذرا سننے والی باتیں جب، اے مالدار اگر تو سونے کے 100 بوریاں لے آئے گا اللہ تعالیٰ فرما دے گا اے کپڑے والا دل لا۔ اگر تم اللہ کے دربار میں 100 بوریاں سونے کا لے آئے گا وہ پھر بھی کہے گا کہ دل لے آؤ۔ یہ ایک وہ ہے، ایک سڑک ہے ادھر کوئٹہ میں، وہ اللہ والوں کی باتیں اپنی ہوتی ہیں، اس کا ہے وہ پیر عبدالسلام صاحب ہوتے تھے۔ اب اس کے نام سے یہاں پر کوئٹہ میں بھی ایک روڈ ہے، سڑک ہے، ان لوگوں کو معلوم ہوگا جو اس طرح۔ تو وہ پیر عبدالسلام صاحب دہلی سے آتے تھے، انگریز کا زمانہ تھا، تو دہلی میں پیر عبدالسلام صاحب جہاں رہتے تھے ایک 4 دیواری تھی، پھر باغ تھا، پھر پیچھے رہتا تھا۔ جب وہ پیچھے رہتا تھا تو اس کا ایک درویش دروازے پہ بیٹھا ہوا ہوتا تھا، تو وہ اس سے اجازت مانگتا تھا۔ تو اس درویش کی یہ عادت تھی کہ وہ زمین کو ایسے مارتا تھا، جیسے ہم لوگ ٹیلی فون کرتے ہیں نا، پھر وہ زمین پہ کان لگاتا تھا۔ اب وہ جو آنے والا تھا وہ اس کی باتیں سنتا تھا، اگلے جو اس کے خیال میں تھا وہ تو نہیں سننا، آواز آتی تھی، اس کو کہتا تھا فلاں آدمی آیا ہوا ہے۔ اب وہ جو جواب اس کو کہتا تھا یہ اس کو تو نہیں آواز آتی تھی جو آنے والا تھا۔ تو ایک آدمی نے 70,000 روپے اس زمانے میں جیب میں ڈال دیا کہ میں نے پیر عبدالسلام کو تحفہ دیا۔ اب غلطی کیا ہو گئی؟ غلطی یہ ہو گئی کہ اس کا خیال آیا کہ آج تک پیر عبدالسلام کو کسی نے 70,000 روپے نہیں دیا ہوگا، اور 70,000 روپے ڈال دیا۔ تو یہ جو درویش کے پاس کھڑا ہو گیا، بولا میں اس سے ملنے آیا ہوں، تو اس نے زمین کو مارا، بولا صاحب فلانا آیا ہوا ہے۔ اب اس کو آواز نہیں آئی، بولا کیا کرنے آیا ہے؟ بولا ہاں صاحب آپ کے لیے پیسے لایا ہے۔ تو آگے سے اس نے جو سوال کیا اس کے جواب سے پتہ چل رہا ہے کہ اس نے بولا کوئی عیب ہے اس میں؟ اس نے کہا ہاں صاحب عیب ہے پیسوں میں۔ تو اس نے کہا کیا عیب ہے؟ اس نے کہا کہ جب جیب میں ڈال رہا تھا بول رہا تھا کہ 70,000 روپے آج تک کسی نے نہیں کہا۔ تو انہوں نے کہا یہ دل کے پیسے نہیں ہیں، لے جاؤ واپس کرو۔ اس کو بولا وہ بیچارہ جو کھڑا ہوا تھا اس بیچارے کے تو ادھری پیشاب کر کے کیا، میں تو نہ بولا اس آدمی کو، نہ میں نے نام لیا۔ جیسا میں نے آپ سے کہا کہ جب میرے والد صاحب فرماتے میں آیا اور میں نے اس کا مرشد صاحب سے فرمایا کہ میں ادھر گیا اور ایسا گیا، بولا اچھا جو آپ کو خیال آیا تھا، ہم حافظ اس لیے نہیں بناتے۔ تو میں حیران ہو گیا کہ یہ باتیں تو میں نے کیا نہیں، اور انہوں نے اس کو محسوس بھی کیا تھا۔ تو اللہ والوں کا یہ، تو وہ فرماتا ہے اگر وہ اے مالدار اگر سونے کے 100 بوری لائے گا اللہ تعالیٰ فرما دے گا کہ اے کبڑے والے دل لا۔ اگر وہ تجھ سے دل راضی میں بھی راضی ہوں، چلو اپنا دل اگر ایسا نہیں ہے، دل والے تم سے راضی ہے کہ نہیں ہے؟ ایک اور بات، اگر وہ تجھ سے دل سے راضی ہے میں بھی راضی ہوں، اگر وہ تجھ سے منہ پھیرنے والا ہے میں بھی منہ پھیرنے والا ہوں، میں تجھے دیکھتا ہوں اس کو دیکھتا ہوں، اے جان میرے در پر اس کا تحفہ لیا، تیرے ساتھ وہ جیسا ہے میں ویسے ہوں۔ جنت ماؤں کے پاؤں کے نیچے ہے، مخلوق کی ماں اور باپ کا اصل یہ ہے۔ یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ جنت ماں کے نیچے ہے، جا کے نیچے ہے، وہ کہتا ہے وہ مخلوق جو اللہ تعالیٰ نے اپنے در میں منظور کر لیا وہ مخلوق کے ماں باپ ہے، کیونکہ پہلے کہا کہ اس کی وجہ سے ہم بارش کرتے ہیں، اس کی وجہ سے ہم
رزق دیتے ہیں اس کا. اصل مخلوق یہ جن کے دل ان کی طرف گئے ہوئے ہیں, ان کو پیدا کرو, ان کو ابو بکر کو لے آؤ. مخلوق کے ماں اور باپ در اصل وہ ہے, وہ قابل مبارکباد ہے جس نے دل اور چھلکے میں امتیاز کر لیا, جس نے نفس اور دل کے خواہشات میں اور وہ تو کہے گا میں تیرے پاس یہ دل لایا ہوں, وہ تجھ سے کہہ دے گا یہ دل ایک دمڑی کا بھی نہیں ہے. وہ کہے گا تو اگر آپ اپنے دل کی بات کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ کہے گا یہ اس کو تو ایک پیسے کا نہیں ہے. یہ دل, وہ دل لا جو عالم قطب کا ہے, وہ دل آدم کی جان کا محبوب ہے. اس نیکی اور نور سے بھرے ہوئے دل کا دلوں کا بادشاہ منتظر ہے. تو ایک عرصے تک سبزوار میں گھومے گا اور روئی اعتبار سے تو ایسے دل کو نہ پائے گا. اصل میں تم ہے سبزوار میں, تمہیں وہ دل ملے گا نہیں. تم یہ کہے گا کہ یار مجھے صاحب دل کدھر سے ملے گا, ابو بکر ادھر کدھر سے ملے گا. اصل میں تم بھی سبزوار میں ہو, تمہیں ابو بکر نہیں ملے گا, تم ایسے لوگ نظر نہیں آئے گا جو دل والے ہیں. وہ ایک مرجھایا ہوا بوسیدہ روح والا دل تابوت میں رکھ کر کے وہاں لے جا. میں کہتا ہوں کہ تم ایک بوسیدہ دل روح والا دل تم ادھر لے جاؤ, بلے چارپائی پہ لے جاؤ, وہ اتنا معذور ہو. اے شاہ میں تیرے لیے دل لایا ہوں, سبزوار میں اس سے بہتر دل نہیں ہے. وہ تجھ سے کہہ دے گا کہ اے بے باک یہ قبرستان ہے, تو ایک مردہ دل یہاں لایا ہے, جا وہ دل لا جو شاہانہ مزاج رکھے, کیونکہ دنیا کے سبزوار کو اسی کی وجہ سے امن حاصل ہوگا. تو کہے گا وہ دل اس دنیا میں مفقود ہے. آخر تم اسے کہے گا کہ یار وہ دل ہی نہیں ہے دنیا میں, تم مایوسی کی طرف جائے گا نا کہ وہ دل ہی نہیں ہے, کیونکہ تاریکی اور نور دو ضد ہے. نور اور تاریکی دو ضد ہے. ازل سے اس دل کے ساتھ دشمنی دنیاوی طبیعت کی موروثی ہے. نہیں سمجھ آئی؟ مولانا نے کہا اگر آپ کو وہ دل والا نہیں ملے گا نا, اگر وہ دل والا نہیں ملے گا کہ جس کو اللہ چاہتا ہے, ابو بکر آپ کو نہیں ملے گا, تو تم دیکھو دنیا والے جس کے خلاف ہے وہی دل والا ہے, کیونکہ ان کے ساتھ اس کا جھگڑا ازل سے ہے کہ یہ مردہ دل جو ہے یہ دل والوں کے خلاف ہوتے ہیں, کیونکہ وہ بات کرتا ہے کہ ان کے مرادوں کے خلاف ہوتا ہے. تو وہ کہتا ہے, وہ کہے گا کہ وہ دل اس دنیا میں مفقود ہے کیونکہ تاریکی اور نور ضد ہے. ازل سے اس دل کے ساتھ دشمنی دنیاوی طبیعت کی موروثی ہے. جو دنیا کا بن جاتا ہے وہ اہل دل والوں کے ساتھ خلاف ہو جاتا ہے. بڑی عجیب سی علامت مولانا نے بتائی کہ کیونکہ وہ باز رہے دنیا, سمجھ گئے, کیونکہ وہ باز ہے دنیا کووں کا شاعر ہے. کیونکہ وہ آدمی جس کی دنیا والے مخالفت کرتے دل کا, وہ اصل میں باز ہے اللہ کا, اور کوے ہمیشہ اس کی مخالفت کرتے ہیں کیونکہ یہ الگ چیز ہے, وہ الگ چیز ہے. غیر جنس کو غیر جنس کا دیکھنا داغ ہے. وہ دل والا ان کے جنس کا نہیں ہے, وہ ہمیشہ اس کی برائی اور اس کے لیے داغ بن جاتا ہے یہ اس کو. اگر وہ نرمی کرتا ہے تو ذرا اس کو غور سے سرے, اگر وہ نرمی کرتا ہے تو نفاق برت رہا ہے. اگر دنیا والے اس کے ساتھ نرم ہوتے ہیں یہ منافق ہے. دل اس کے ساتھ نہیں ملتا ہے, دل سے وہ اسے متفق نہیں ہے دل والوں سے. وہ کیا کرتا ہے, اگر وہ نرمی کرتا ہے تو منافقت برت رہا ہے, مائل کر کے فائدہ حاصل کر رہا ہے. اس کو ضرور کوئی نہ کوئی مجبوری اور فائدہ اس سے وابستہ ہے, تو اس لیے وہ اس کے ساتھ تعلق ٹھیک رکھتا ہے. ہاں کہتا ہے نہ کہ نیاز مندی سے, وہ اس کے ساتھ ہاں بھی کہتا ہے, لیکن وہ اصلی نیاز مندی سے نہیں بولتا ہے دل سے, بلکہ اس لیے کہ ناصح نصیحت دراز نہ کرے. وہ ہاں آپ صحیح کہہ رہے, وہ اس لیے کہ مجھے اور نصیحت نہ کرے, اپنے بات دفع کرے, ورنہ یہ بھی مجھے بٹھا کر کے پھر نصیحت شروع کرے گا. میرے کیا کچھ خوبصورت بات کی مولانا نے کہ وہ سر ہاں لاتا ہے, ہاں کہتا ہے نہ کہ نیاز مندی سے, می کند آرے نہ از بہر نیاز, تاکہ ناصح کم کند نصح دراز, تاکہ یہ اپنے قصے کہانیاں جیسا 11 بج گئے بس کرے, کیونکہ یہ کمینہ کوا مردار کا جویا ہے, تہ بتہ لاکھوں مکر رکھتا ہے. یہ دنیا والے جو ہے یہ تہ بتہ مکر کرتے ہیں,
تے بتے سیاست کرتے ہیں، تے بتے اس کے ساتھ چلتے ہیں، لیکن ہے نہیں وہ اندر سے۔ اگر اس کے نفاق کو قبول کر لے تو اس نے نجات حاصل کر لیا۔ یہ جو صاحب دل ہے یہ ان کے نفاق کو بھی قبول کرتا ہے کہ کوئی بات نہیں، شاید ایک دل یہ تہہ دل سے ہو جائے، شاید خالی ہو جائے اور اس کے دل بھی اس لائن پر آ جائے۔ اس کا فائدہ مند نفاق عین سچائی بن گیا، کیونکہ بادشاہ و شوکت والا صاحب دل ہمارے بازار میں عیبدار کو بھی خرید لینے والا ہے، کیونکہ وہ یہی کہتا ہے کہ میں خریدار ہوں، عیب والا سامان ہے اس کو بھی خرید لیتا ہوں۔ صاحب دل کی تلاش اگر مردہ نہیں ہے، دل کا اہم جنس بن جا۔ اگر تو شاہ کا مخالف نہیں ہے، اگر تمہارے دل میں مخالفت نہیں ہے، صرف دل والوں کا ساتھ خلوص پیدا کرو نا، تو تمہارا دل ایک دن خالص ہو جائے گا، اس کی محبت ہو جائے گی۔ اس محبت کی وجہ سے جس کا مکر تجھے اچھا لگتا ہے وہ تیرا ولی ہے، نہ کہ مرد خدا۔ تم صرف دنیا میں اس کے اچھا لگتا ہے جو مکر میں استاد زیادہ ہو، باتیں زیادہ آپ کو بتاتا ہوں، لالچ آپ کو زیادہ بتاتا ہوں۔ تمہیں صرف وہ آدمی اچھا لگتا ہے جو تمہیں لالچ دیتا ہو، جس کا مکر تمہیں اچھا لگتا ہے وہی تیرا ولی ہے، نہ کہ مرد خدا۔ ہر وہ جو تیرے عادت اور مزاج کے مطابق زندگی گزارتا ہے، تیرے نزدیک وہ ولی بھی ہے اور نبی بھی ہے۔ جو تمہیں یہ کہہ دے کہ واہ 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 تم کرو، واہ واہ تم بہت اچھے ہو، تم بہت اچھے ہو، یہ لالچ بھی ہے، یہ لالچ بھی ہے، تمہارے لیے وہ ولی بھی ہے اور نبی بھی ہے، تو تم اس کو جگہ دل میں دو گے۔ صحیح ہے؟ جا نفسانیت کو چھوڑ تاکہ خدائی خوشبو تیرے ناک میں پہنچے۔ اے صاحب خانہ، خدا کے لیے تم ایک دفعہ نفس والی باتوں کو چھوڑ دو، اس کی طرف رجوع کر لو تاکہ شاید آپ کے لیے راستہ بن جائے۔ نفسانیت سے تیرا دماغ خراب ہے، تیرے دماغ کے لیے مشک اور عنبر بے قدر ہے۔ تو کوے کی طرح نجاست پر عاشق ہے، تم کوے کی طرح گندگی کھاتا ہے، تو کوے کی طرح نجاست پر عاشق ہے، تیرے دماغ میں مشک کی خوشبو نہیں آتی ہے۔ اس بات کی حد نہیں ہے۔ ہمارا استبل میں جا کے بھاگ رہا ہے ہرن، ہمارا قصہ کر سنا رہا ہے۔ تو وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ واتباعہ۔ اللہم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ اللهم اهدنا بهداية القرآن ونجنا من النار بكرامة القرآن وادخلنا الجنة بشفاعة القرآن۔ اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة۔ اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ وصلى الله تعالى على خير خلقه ونور عرشه محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين آمين ثم آمين۔